کیا آپ جانتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور خودکشی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خودکشی کی قباحت اور ممانعت کی گئی ہے؟ اگر آپ خودکشی کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، تحقیق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کرنے والا ہے۔ واحدی نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کیونکہ مسلمان ایک جان ہیں، ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ اس آیت سے مراد خودکشی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کی رات میں مجھے احتلام ہو گیا اور ہم غزوہ ذات السلاسل میں تھے۔ میں نے سردی کے مارے غسل نہیں کیا اور تیمم کر لیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ میں نے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا کہ سردی کی وجہ سے غسل نہیں کیا تھا۔ یہی آیت پڑھ کر سنائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اس آیت پر آپ ہنس پڑے اور کچھ نہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص تھا جس کو کوئی زخم آ گیا، زخم سے گھبرا کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، خون بند نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تو تیرا موت کا وقت مقرر کیا تھا مگر تو نے جلدی کی، لہٰذا تم پر جنت میں نے حرام کر دی۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو جس آلے سے قتل کرے گا اسی سے اپنے آپ کو جہنم نے ہلاک کرتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مارا تو جہنم میں بھی ایسا ہی کرتا رہے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو چھری، تلوار وغیرہ سے قتل کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس تلوار یا چھری سے اپنا پیٹ چاک کرتا رہے گا۔ ایک صاحب زخمی تھے، انہوں نے شدت تکلیف سے بچنے کے لیے کینچی سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ نہ پڑھی، اس لیے کہ آپ کو اس کے بارے میں تردد تھا اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ ایسا شخص جو خودکشی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنا لے، اس کے لیے آپ سفارش کریں اور آپ کی سفارش رد کر دی جائے۔ اس لیے آپ نے اور لوگوں کو ان پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس شخص کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرما لیں اور اس کی مغفرت کر دیں، اور چاہیں تو سفارش رد کر دیں اور اس شخص کو اس کے لیے سزا دیں۔ انسان اپنے نفس کا ایسا مالک نہیں ہے کہ اس کا جو چاہے کرے، قتل کرے، ضائع کرے، بلکہ انسانوں کی جان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمزور شخص سختیاں برداشت نہیں کر سکتا اور آفات پر صبر نہیں کر سکتا، بلکہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آئے گی تنگ دل ہو جائے گا اور اس کو اس چیز کے ذریعے دور کرنا چاہے گا یہ اس کے بس میں نہ ہو، اور پھر جب اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا اور مایوس ہو جائے گا اور اسے ہلاکت و خطرے میں پڑنے کا یقین ہو جائے گا تو وہ خودکشی کر لے گا اور اپنے آپ کو بدترین ٹھکانہ یعنی جہنم کی طرف جلد از جلد پہنچا دے گا۔ یورپ و امریکہ اور ان کی تقلید کرنے والے ملکوں اور ایسے علاقوں میں جہاں کے رہنے والے یورپ کی ہر بری سے بری بات کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، ایسے ممالک میں خودکشی بہت عام ہے۔ یہ لوگ اسے بہادری سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کے ذریعے دنیا کی تکلیفوں مشقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر کوئی طالب علم امتحان میں ناکام ہو جائے تو اپنی اس غلطی کا کفارہ خودکشی کو سمجھتا ہے۔ اس لیے ان میں خودکشی کا مرض بہت عام ہو گیا ہے
اور ان لوگوں نے اس کی وجہ سے اپنے اور اپنے والدین بلکہ اساتذہ، ملک و وطن پر بھی زیادتی کی ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں شوقی نے ایک طویل قصیدہ کہا ہے جس میں ان کو سرزنش کی ہے اور ان کے اس برے کام اور بری حرکت پر ملامت کی ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: تم اپنے والدین پر کیوں زیادتی کرتے ہو؟ بڑھاپے میں اولاد کے گم ہونے پر سخت تکلیف پہنچتی ہے، اور تم ایسے وطن کی نافرمانی کرتے ہو جو تمہارے بارے میں خوف اور ڈر میں لگا رہتا ہے۔ ملک کے لیے نوجوان کے گم کرنے کی مصیبت ایسی ہے جیسے زمین کی کھیتی کو نظر لگ جانے کی مصیبت۔ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اگر وہ صبر کر لیتا اور انتظار کر لیتا تو اسے کیا دیا جاتا۔ بہت سے ایسے بچے جو خستہ حالی میں رہے، لیکن جب وہ نوجوان ہوئے تو ان پر نعمتوں کی بارش برسنے لگی، اور کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن کی دنیا نے تحقیر کی، وہ نوجوان ہوئے تو محترم اور دبدبے والے بن گئے، اور کتنے ہی ایسے عزت و مرتبے والے ہیں جن کے والد نے انہیں سردار نہیں بنایا۔ بتلائیے، سورج کا باپ کون ہے؟ چاند کا دادا کون ہے؟ آسمان چکر لگا رہا ہے اور دنیا میں نہ خوش بختی دائمی ہوتی ہے اور نہ بدقسمتی ہمیشہ رہتی ہے۔ دل کو بچپن و جوانی کی لذتوں سے راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ کدورت پیدا کرنے کے لیے بڑھاپا بہت کافی ہے۔ حکمت سے کام لو اور اس سے شفا حاصل کرو، اور اس میں سے جو گم ہو گیا ہو اسے سیرت کی کتابوں میں تلاش کرو، اور اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے حالات پڑھ لو۔ بہت سی مرتبہ گزرے ہوئے لوگ زندوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اللہ نے تصویروں اور حقیقتوں معنی کے جمال و خوبصورتی میں جو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اسے غنیمت جانو۔ بہرحال، جس کو اپنی جان کا مرتبہ معلوم ہو اور اس کی زندگی اس کو عزیز ہو، وہ اپنے آپ کو تلف کرنے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور موت و ہلاکت سے دور رکھتا ہے، الا یہ کہ اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے، تو اس میں وہ قطعاً پس و پیش نہیں کرتا اور خوب اجر و ثواب کماتا ہے، اور جام شہادت نوش کر لیتا ہے یا معزز و مکرم زندہ بچ جاتا ہے تو اس کو آخرت کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اور دنیا سے راضی خوش لے جاتا ہے اور میدان جنگ میں قربان کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت